کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں اپنی اگلی غزل کے ساتھ حاضر ہوں، جس کا مطلب ہے: درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ منت کش یعنی احسان اٹھانے والا، احسان مند۔ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ میری بیماری ٹھیک نہیں ہوئی، کیونکہ اگر میں ٹھیک ہو جاتا تو میں دوا کا احسان مند ہوتا، یعنی میں دوا کھاتا اور ٹھیک ہوتا، اس لیے دوا کا مجھ پر احسان ہو جاتا۔ اس شعر میں غالب بس دوا کا احسان نہیں اٹھانا چاہتے ہیں: جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا۔ غالب کا معشوق اور لوگوں کو جو غالب کے رقیب ہے سامنے بٹھا کر غالب کی شکایت کر رہا ہے، جیسا کہ لوگ کچھ لوگوں کو جمع کر کے شکایت کرتے ہیں۔ رقیب یعنی جس سے شاعر محبت کرتا ہے، اس سے ہی یہ رقیب بھی محبت کرتا ہے۔ غالب نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی شکایت رقیب سنے، رشک وغیرہ یا جو وجہ چاہے کہہ لیجئے، اس لیے کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی شکایت نہ ہوئی بلکہ ایک تماشا ہوا۔ ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں، تو ہی جب خنجر آزما نہ ہوا۔ خنجر آزما یعنی خنجر چلا کر قتل کرنے والا۔ کہتے ہیں جب تو نے ہی ہمیں قتل نہیں کیا تو ہم کس کے پاس اپنی قسمت آزمانے جائیں جو ہمیں قتل کرے گا۔ عاشق کو معشوق کے ہاتھوں قتل ہونے کی خواہش ہے۔ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، غالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ کھجور کا ٹیسٹ شیریں ہوتا ہے، اس سے مراد ہوتا ہے کہ میٹھا اچھا۔ گالیاں کھانا ہم جانتے ہیں کسی کو پسند نہیں، لیکن غالب کہتے ہیں مجھے تجھ سے سچا عشق ہے، تو مجھے تیری گالیاں کھانے میں مزہ آتا ہے، لیکن تیرے لب اس قدر شیریں ہیں کہ رقیب جو کہ تیرا سچا عاشق نہیں ہے، وہ بھی گالیاں کھا کر بے مزہ نہیں ہوتا۔ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ بوریا یعنی چٹائی۔ کہتے ہیں میں بہت غریبی کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہوں، مگر چاہے گھر میں کچھ نہ ہو پھر بھی ایک بوریا رہتا تھا۔ آج وہ یعنی میرا محبوب میرے گھر آنے والا ہے، مجھے ایسا پتہ چلا ہے، لیکن میری خراب قسمت کہ غریبی کی وجہ سے وہ بوریا بھی اب میرے پاس نہیں ہے۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ نمرود ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ گزرا ہے جو خود کو خدا کہا کرتا تھا۔ حالی اس شعر کی تشریح میں کہتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ میں تو تیرا بندہ بنا رہا۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں تو تیرا بندہ بنا رہا، میں نے نمرود کی طرح کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، پھر بھی میرا بھلا نہ ہوا۔ یعنی مثلاً میں نے زندگی میں جو چیزیں مانگی وہ نہ ملی۔ دوسری تشریح میں عبدالباری عاصی کہتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ تیری خدائی کوئی نمرود کی خدائی تو نہیں ہے کہ میرا تیری بندگی کر کے بھلا نہ ہوا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دوسرا مصرع اس شعر کا بہت مشہور ہے۔ اس مصرع میں پہلا جو حق ہے اس کے معنی سچ ہیں، دوسرا حق کے معنی فرض اور ذمہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے خدا کی راہ میں اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے جان بھی دے دی تو بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا، کیونکہ یہ جان تو اسی خدا نے ہمیں دی ہے، اس کی دی ہوئی جان اسی کو واپس کرنے سے کوئی حق تو ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنی بھی زندگی ہمیں ملی ہے اس میں اچھے اعمال کرتے رہیں۔ زخم گر دب گیا لہو نہ تھما، کام گر رک گیا رواں نہ ہوا۔ رواں ہونا یعنی جاری ہونا، شروع ہونا۔ کہتے ہیں کہ کوئی کام اگر رک جاتا ہے تو پھر بڑی مشکل سے ہی دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی زخم جس سے پہلے خون آ رہا ہو دب جائے تو اس کا خون آنا بند ہو جانا چاہیے، لیکن میرے زخم کے ساتھ الٹا ہوا اور اس سے خون اب بھی آ رہا ہے اور تکلیف اب بھی ہے۔ یہاں پہ ہندی میں نے روا جو ہے اس طرف، یہاں پہ جو روا لکھا ہے وہ درست نہیں ہے۔ رہزنی ہے کہ دل ستانی ہے، رہزنی ہے کہ دل ستانی ہے، لے کے دل ستا روانہ ہوا۔ روانہ ہونا یعنی جانا۔ قافیے کے بعد غزل کے ہر شعر میں جو ٹکڑا آتا ہے اسے ردیف کہتے ہیں۔ اس غزل میں نہ ہوا ردیف ہے، اب روانہ پورا لفظ ہے، اسے ردیف میں ملا کر کہہ دیا ہے۔ ایسے قافیے کو قافیہ معمولہ کہتے ہیں۔ دل ستا یعنی دل لے جانے والا، مراد محبوب۔ شعر میں کہتے ہیں کہ محبوب آیا، میرا دل لیا اور چلا گیا۔ کچھ ایسا ہوتا کہ تھوڑا وقت ہی میرے ساتھ گزار لیتا پھر جاتا، یہ تو رہزنی ہوئی یعنی ڈاکہ ڈالا گیا ہے، میرے دل پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے کہ فوراً آیا، دل لیا اور چلا گیا۔
کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ غزل سرا یعنی غزل پڑھنا۔ پروفیسر سلیم چشتی کی شرح میں لکھا ہے کہ بے خود دہلوی سے روایت ہے، ایک مرتبہ غالب قلعہ کے مشاعرے میں شریک ہوئے، وہاں طرحی غزل نہیں پڑھی۔ طرحی غزل اسے کہتے ہیں جس میں ایک مصرع دے دیا جاتا ہے، اسی زمین میں ردیف قافیے کی پابندی کے ساتھ غزل کہنی ہوتی ہے۔ اب یہ شاعری میں زمین وزن کیا بلا ہے، جاننا ہو تو کمنٹ کیجئے، میں ویڈیو میں سمجھا دوں گا۔ تو جب اس قلعے کے مشاعرے میں غالب کو بھی کہا گیا کہ ایک طرحی مصرے پر غزل کہیے، تو غالب نے اس طرحی مصرے پر غزل نہیں کہی، تو لوگوں نے اصرار کیا کہ کچھ غیر طرحی ہی سنا دیجیے، تو غالب نے یہی غزل پڑھی۔ مقطع میں اسی طرف اشارہ لگتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ تو پڑھیے۔